بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ نمبر 4 ویڈیو نمبر 3 میں آپ کو نئے موضوع کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہمارا موضوع تھا احساسات، جس میں ہم نے سبق پڑھا تھا ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا ہم نے پورا مشقی کام کیا تھا۔ مشقی کام میں تفصیلی سوال و جواب، کثیر الانتخابی سوالات، الفاظ معنی، تفصیلی سوال و جواب اور خلاصہ کیا تھا۔ اور قواعد میں ہم نے کیا تھا خطوط نویسی۔ خطوط نویسی کا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا شکریہ ادا کرنا۔ تو گزشتہ ہفتے جو ہم نے ہفتہ نمبر 3 میں جو کام کیا تھا وہ ہمارا یہ تھا۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ احساسات ہے، لیکن اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہماری تفہیم، اور اس تفہیم کا نام ہے لیک آف ٹورانٹو۔ لیک آف ٹورانٹو، لیک جیسا کہ پتہ ہے لیک جھیل کو کہتے ہیں۔ تو امریکہ اور کینیڈا کی مشترکہ 5 بڑی جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور دوسرا اسی تفہیم میں ہم انسانی رویوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ پرندوں کے ساتھ جو اس تفہیم میں بیان کیا گیا انسانی دو رویے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ صفحہ نمبر 144، اس کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ لیک آف ٹورانٹو۔ امریکہ اور کینیڈا کی مشترکہ 5 بڑی جھیلوں میں سے اونٹاریو لیک بڑی جھیل ہے، بہت بڑی، 1-2 ہزار سیلانی تو ضرور ہوں گے، یعنی کہ جو گھومنے پھرنے آتے ہیں سیاح۔ بکثرت بچے، پکنک کا مزہ تھا۔ بہت سے لوگ رات کا کھانا گھروں سے ساتھ لائے تھے اور گھاس کے سرسبز تختوں پر درختوں کے سایوں میں بیٹھ کے نوش جان کر رہے تھے مطلب تناول فرما رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے۔ امریکہ اور کینیڈا میں اب ایسی گھاس ایجاد ہو گئی ہے، یعنی کہ ایسی گھاس بن گئی ہے کہ درختوں کے سایوں میں بھی اگاتی ہے اور خشک نہیں ہوتی، ورنہ درخت کا سایہ گھاس کو اگنے نہیں دیتا، بڑا چھوٹے پہ غالب آ جاتا ہے۔ غالب آ جانا مطلب حاوی ہو جانا، بڑا چھوٹے پر غالب آ جاتا ہے۔ سایہ زیر سایہ کو پنپنے نہیں دیتا۔ پنپنے کے معنی ہے نشوونما، یعنی کہ سایہ زیر سایہ کو بڑھنے نہیں دیتا۔ آگے آ جاتے ہیں کینیڈی بطخیں گیز۔ لیک آف اونٹاریو کے کناروں پر کینیڈین بطخوں کی کثرت ہے، یعنی کہ کینیڈین بطخیں کثرت سے ہیں۔ لوگ جو آتے ہیں وہ ان بطخوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں۔ بطخیں پوری بے تکلفی کے ساتھ آس پاس آ کر کھاتی رہتی ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی ان کے درمیان بیٹھ جاؤں اور ان کو کچھ کھلاؤں، مگر قریب کوئی دکان نہ تھی کہ ڈبل روٹی وغیرہ مل جاتی۔ بار لیزل نے دور ایک ریستوران بھانپ لیا، یعنی کہ جان لیا، اندازہ لگا لیا انہوں نے کہ دور ایک ریسٹورانٹ ہے۔ دوڑ پڑے اور ذرا دیر بعد آلو بھنے ہوئے تلے ہوئے لے آئے۔ انہوں نے بتایا کہ دکاندار دکان بڑھا چکا تھا، مگر جب اس سے کہا کہ چپس گیز کے لیے چاہیے تو اس نے دوبارہ توا گرم کیا اور آلو سینک دیے۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا ہے لیک آف اونٹاریو جھیل کے کنارے پر وہاں جو بطخیں ہوتی ہیں وہ کثرت سے ہوتی ہیں، وہاں جو گھومنے پھرنے لوگ آتے ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتے ہیں۔ اب یہ مصنف اس میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب دیکھ کر ان کا بھی دل چاہا کہ وہ بھی بطخوں کو کچھ کھلائیں، لیکن وہاں سب بند ہو چکا تھا۔ تو دور انہوں نے ایک ریستوران بھانپ لیا، یعنی کہ جان لیا، اندازہ لگا لیا کہ وہاں ایک ریستوران ہے۔ وہ وہاں گئے، دکاندار اپنی دکان بند کر چکا تھا، لیکن جب اس کو بتایا کہ چپس گیز کے لیے یعنی کہ بطخوں کے لیے چاہیے تو اس نے
دوبارہ توا گرم کیا اور سینک کر یعنی کہ بھون کر دے دیے آلو. میں نے ایک پتھر پہ بیٹھ کے بطخوں کو آلو کھلانے شروع کر دیے. اسی اثنا میں سی گل بھی خاصی تعداد میں جمع ہو گئے. ان کی چستی اور چالاکی حیران کن تھی. یعنی سی گل کی چستی یعنی ان کی پھرتی جو تھی وہ حیران کن تھی. جیسے ہی آلو بطخوں کے لیے پھینکتا سی گل تیزی سے پرواز کر کے اسے اچک لیتے یعنی کہ جھپٹ لیتے فوراً. پھر میں نے آلو ہاتھ پہ لے کر اونچا کیا. سی گل نے بحالت پرواز یعنی پرواز کی حالت میں ہی چونچوں میں آلو اچک لیے یعنی کہ اپنی پرواز کی حالت میں ہی انہوں نے وہ آلو اپنی چونچ میں جھپٹ لیے. یہ بھی دلچسپ شغل تھا یعنی کہ یہ ایک دلچسپ مشغلہ تھا. میں کافی دیر اس ماحول سے لطف اندوز ہوتا رہا. مجھے ان پرندوں پر بڑا ہی پیار آیا. اس کے بعد آگے پیراگراف پہ آ جاتے ہیں. یہاں مجھے کراچی کے گاندھی گارڈن کا ایک دلدوز واقعہ یاد آیا. دلدوز یعنی دل دہلا دینے والا واقعہ یاد آیا. کس کو؟ مصنف کو یاد آیا. چڑیا گھر میں بعض سیلانی آئے. غلیلے ان کے ہاتھ میں تھیں. غلیلے جن سے پرندوں کا شکار کرتے ہیں. قیمتی پرندے جو کہ چڑیا گھر کی جان تھے. ان نوجوانوں نے ان کو غلیلوں کا نشانہ بنایا اور مار کر رخصت ہو گئے. یہ واقعہ دلدوز ہے یعنی کہ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا ہے. قلب کی سختی پر دال ہے یعنی قلب کی سختی ہے. رحم و کرم کی ضد ہے یعنی ظلم و ستم کی انتہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ رحم و کرم کی ضد ہے, انسانیت کی تردید ہے. یہ جو ہوا ہے ان نوجوانوں نے پرندوں کو جیسے مارا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سلوک انسانیت کی تردید کرتا ہے, حیوانیت کا آئینہ دار ہے. یعنی کہ حیوانیت کا آئینہ دار کا مطلب ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو تو عقل و شعور نہیں ہوتا مگر ہم انسانوں میں تو ہے. لیکن ان نوجوانوں نے جانداروں کے ساتھ یہ سلوک کیا اور ان کا یہ سلوک حیوانیت کا آئینہ دار ہے, مطلب حیوانیت کا عکس ہے. ہمیں اس زوال فکر اور اس عزم حلال اخلاق کے اسباب تلاش کرنے چاہیے. اس زوال فکر یعنی فکر کے خاتمے اور اس عزم حلال اخلاق یعنی کہ بد اخلاقی کے اسباب یعنی کہ سبب تلاش کرنے چاہیے, وجوہات تلاش کرنے چاہیے. اور ماتم اس کا کرنا چاہیے کہ ہمارے نظام تعلیم و تربیت نے پوری قوم کو دلدوز حوادث کے حوالے کر کے رکھ دیا ہے. دلدوز حوادث کے معنی ہیں دلدوز حادثات کے حوالے کر کے رکھ دیا ہے. کس نے؟ ہمارے نظام تعلیم و تربیت نے. کیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ طرز حکومت کو صحیح سمت دی جائے؟ اس میں اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ طرز حکومت کو صحیح سمت دی جائے یعنی کہ حکومت کو صحیح طریقہ کار دی جائے اور قوم کی تربیت کا سامان کیا جائے جو کہ اخلاق کی عظمت کا عنوان ہو یعنی اخلاق کی عظمت کا سبق دیتا ہو. اس میں یہ بات ہم سے پوچھی گئی ہے کہ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں وہ تربیت دی جائے, ہمیں یہ بات سکھائی جائے, حکومت کی اس طرز حکومت کو صحیح سمت دی جائے یعنی کہ صحیح طریقہ کار دیا جائے اور ہمارے نظام تعلیم و تربیت میں یہ بات شامل کی جائے جس میں ہمیں یہ بات سکھائی جائے کہ ہمیں کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, کیسا سلوک رکھنا ہے, کیسے ہمیں حفاظت کرنی ہے, اپنے قوم کی قیمتی چیزوں کی, قیمتی جانوں کی ہمیں کس طرح حفاظت کرنی ہے. اس سبق میں پہلے پیراگراف میں تو ہمیں لیک آف اونٹاریو یعنی کہ امریکہ اور کینیڈا کی مشترکہ جھیل جو تھی اس کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بڑی جھیل ہے, 5 بڑی جھیلوں میں سے ایک جھیل ہے. وہاں پر بہت سارے سیاح آتے ہیں, بچے بھی وہاں بکثرت ہوتے ہیں. لوگ جو گھومنے پھرنے آتے ہیں وہ اپنا رات کا کھانا وہاں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور وہاں تناول کرتے ہیں, نوش جان کرتے ہیں یعنی تناول کرتے ہیں. اور دوسرے پیراگراف میں ہمیں 2 رویوں کا جو ذکر کیا گیا ہے. ایک رویہ تو یہ تھا ہمارا کہ جس میں پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا یعنی ان کو جو لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتے ہیں. اور دوسرا جو رویہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ کراچی کے گاندھی گارڈن کا ایک دلدوز واقعہ یعنی دل دہلا دینے والا واقعہ بتایا گیا ہے کہ کچھ نوجوان وہاں پر آئے اور اپنے ساتھ غلیلے لے کر آئے اور ان پرندوں کو مار کر وہاں سے روانہ ہو گئے. تو اس میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کیا یہ ایسا ہونا چاہیے, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ہمارے نظام تعلیم میں جو ہمارا تعلیم کا نظام ہے اس میں یہ سب ایسا کچھ شامل ہونا چاہیے کہ جس سے ہمیں ہر چیز
کی حفاظت، اپنے ملک و قوم کی کیسے خدمت کی جائے، اس کی چیزوں کی کیسے حفاظت کی جائے، اس چیز کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. یہ بات ہم سے پوچھی گئی ہے اس عنوان میں. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے مشقی کام کی جانب. جیسا کہ اس کا سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھیں اور ان کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کیجیے. یعنی کہ الفاظ کے معنوں کو نہیں، ان الفاظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. جیسا کہ میں نے سبق پڑھتے ہوئے، یہ تفہیم پڑھتے ہوئے بھی الفاظوں کے معنوں کی وضاحت کر دی تھی. ایک دفعہ ہم یہاں بھی ان الفاظوں کے معنی پڑھ لیتے ہیں. نوش جان کرنا، کھانا کھانا یا تناول کرنا. بھانپ لینا، اندازہ لگانا یا جان لینا. سینک دینا، آگ پر بھون دینا. اچک لینا، جھپٹ لینا. سیلانی یعنی کہ سیاح. زوال فکر، فکر کا خاتمہ. عزم حلال اخلاق یعنی کہ بد اخلاقی. غالب آ جانا، حاوی ہو جانا. پنپنے، نشوونما. یہ ان الفاظوں کے معنی ہیں جس کو ہمیں اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے. اب سوال نمبر 2، یہ عبارت کس مصنف کی ہے؟ سوال نمبر 3، یہ عبارت کس جگہ کے بارے میں ہے؟ اور سوال نمبر 4 ہے ہمارا، عبارت میں مذکور جس جگہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، جگہ اور ماحول کا ذکر اپنے الفاظ میں کیجیے. سوال نمبر 5 ہے ہمارا، اس ماحول میں پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھا جا رہا تھا. جن 2 امثال سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے وہ اپنی کاپی میں نقل کیجیے. امثال مثال کی جمع ہے، مثالوں کی جمع ہے. تو جن 2 مثالوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے وہ ہمیں اپنی کاپی میں نقل کرنی ہے. سوال نمبر 6 ہے، کراچی کے چڑیا گھر میں نوجوانوں کے جانوروں سے کیے گئے سلوک کے بارے میں اپنے خیالات لکھنے ہیں ہمیں. کیا ان کا سلوک درست تھا؟ اپنے جواب کے ثبوت میں 2 دلائل دیجیے کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں. اس میں ہم سے پوچھا گیا ہے کہ کراچی کے چڑیا گھر میں نوجوانوں نے جو جانوروں کے ساتھ سلوک کیا تھا کیا وہ درست تھا؟ یہ ہمیں اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے. اس عبارت میں ذکر کیے گئے 2 رویوں کا موازنہ کرتے ہوئے اپنی رائے تحریر کیجیے. اس عبارت میں جو 2 رویے بیان کیے گئے ہیں ان کا موازنہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی رائے دینی ہے. سوال نمبر 8 ہے، چھوٹا بڑے پہ غالب آ جاتا ہے یعنی چھوٹا بڑے پہ حاوی ہو جاتا ہے. سایہ زیر سایہ کو پنپنے نہیں دیتا یعنی بڑا سایہ اپنے سے جو چھوٹے سائے ہوتے ہیں ان کو پنپنے نہیں دیتا یعنی کہ نشوونما ہونے نہیں دیتا. ان جملوں کے مفہوم کی وضاحت کے ساتھ اپنا خیال بھی تحریر کیجیے، کیا ایسا ہونا چاہیے. سوال نمبر 9 ہے، اس عبارت کے آخری پیراگراف کی تشریح کیجیے. کیا آپ مصنف کے خیالات سے متفق ہیں؟ اپنے جواب کے حق میں دلائل سے وضاحت کیجیے. یہ سوال نمبر 1 تا 9 جو ہیں یہ آپ کو مشقی کام جو ہے آپ کے ان سوالوں کے جواب آپ کو آپ کے حل شدہ مواد سے مل جائیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے قواعد کی جانب. آج کے قواعد کا جو ہمارا عنوان ہے اس پہ ہم پڑھیں گے ضرب المثال اور ضمائر. ہم 2 قواعد پڑھیں گے. کون کون سے؟ ضرب المثال اور ضمائر. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ضرب المثال کے بارے میں. ضرب المثال جو کہ ہے ہمارے صفحہ نمبر، ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 142 پہ. ضرب المثال کسے کہتے ہیں؟ یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، ضرب اور مثال. ضرب کا مطلب ہے بیان کرنا یعنی کہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی موضوع جو بھی بات ہے اس کو بیان کرنا، اور مثال جمع ہے مثالوں کی. یوں اس کے معنی ہیں مثالیں بیان کرنا. یہ مثالیں بہت خاص ہوتی ہیں جن کے پیچھے کوئی قصہ یا واقعہ چھپا ہوتا ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ضرب المثال جو ہے وہ اس کے معنی ہے کوئی بھی مثالیں بیان کرنا اور ان کے پیچھے کوئی خاص بات یا کوئی قصہ چھپا ہوتا ہے. ضرب المثال کو ہم کہاوت بھی کہتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے
ہماری ضرب المثال کیا ہے؟ آ بیل مجھے مار. اس کے معنی ہے بغیر وجہ کے کوئی مصیبت سر لینا، یعنی کہ خود سے کوئی مصیبت اپنے سر پہ لے لینا، کوئی وجہ نہ ہو، کوئی بات نہ ہو اور ہم کوئی مصیبت اپنے سر خود سے لے لیں. تو اس کی ضرب المثال کیا ہے؟ آ بیل مجھے مار، یعنی کہ بغیر وجہ کے کوئی مصیبت سر لینا. دوسری ہے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یعنی کہ اپنی تعریف خود کرنا. اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا، یعنی کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے اور خود ہی اپنے کام کی تعریف کر دی. مثال کے طور پہ سارا نے بریانی بنائی اور خود ہی اپنی بریانی کی تعریف سب سے پہلے کر دی کہ میں نے اچھی بنائی ہے، یعنی کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن گئی وہ. حرکت میں برکت ہے، اس کے معنی ہے کوشش میں فائدہ ہے. ہم کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے، یعنی کہ ہم حرکت کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، فائدہ ملے گا. اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی ہم لے لیتے ہیں بندر کیا جانے ادرک کا سواد، یعنی کہ نا قدر کو کوئی چیز اچھی چیز دے دی جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا ہے. یہ تھی ضرب المثال. اس کے بعد ہماری جو دوسرا جو قواعد ہے وہ ہے ضمائر. ضمائر کیا ہے؟ ضمائر ضمیر کی جمع ہے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی بھی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم یعنی کہ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہمیں بار بار لکھنا یا بولنا نہیں پڑتا. مثال کے طور پہ وہ ضمیر کی مثال ہے وہ اور اس، یا اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی نام بار بار نہیں لکھنا پڑتا اور ہمارے کلام میں اس سے ہمارے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے. اب ہم یہاں پر ضمیر کی اقسام پڑھیں گے. اس میں ضمیر کی 7 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے ضمیر شخصی. ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کے مثال کے طور پہ علی ایک اچھا لڑکا ہے. ضمیر شخصی ضمیر کی وہ قسم ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ علی ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ سیر کو جاتا ہے. اب اس میں ہم نے دوبارہ تو علی کا نام استعمال نہیں کیا نا، اس کی جگہ ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ ضمیر، یعنی کہ وہ. علی ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ سیر کو جاتا ہے. اب دوسری قسم ہے ضمیر موصولہ. ضمیر موصولہ ضمیر کی وہ قسم ہے جس میں اسم سے متعلق کسی جملے کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ جس اسم کے بارے میں، کسی بھی شخص یا چیز کی جگہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بھی بارے میں، تو اسی سے متعلق ایک جملہ ہونا ضروری ہے. جیسا کہ قائد اعظم نے جدوجہد کی تو پاکستان آزاد ہوا. اب اس میں ضمیر کے اسم کے ساتھ ایک جملہ ہونا ضروری ہے نا، تو ہمارے پاس اسم کیا تھا؟ قائد اعظم. یعنی قائد اعظم نے محنت کی تو پاکستان آزاد ہوا. ضمیر موصولہ کیا تھی؟ وہ ضمیر جس کے ساتھ اسم سے متعلق ایک جملہ ہونا ضروری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں تیسری قسم کی طرف. تیسری قسم کیا ہے ضمیر کی؟ ضمیر استفہامیہ. ضمیر استفہامیہ ضمیر کی وہ قسم ہے جس میں کچھ جو کسی چیز کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ وہ کون ہے،
تم کہاں جا رہے ہو، یہ کتاب کیسی ہے، یہ علاقہ کس جگہ ہے، یہ سب ضمیر استفہامیہ کی مثالیں ہیں۔ ضمیر استفہامیہ وہ قسم ہے جو کچھ بھی پوچھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ضمیر اشارہ کی طرف۔ ضمیر اشارہ ضمیر کی وہ قسم ہے جو کسی چیز کی طرف، کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرتی ہو یا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہو۔ مثال کے طور پہ وہ کیا ہے، یہ کون سی کتاب ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، یا یہ کیا چیز ہے، یہ سب ضمیر اشارہ کی مثالیں ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ضمیر تاکیدی۔ ضمیر تاکیدی ضمیر کی وہ قسم ہے جو کسی تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ضمیر تاکیدی ضمیر کی وہ قسم ہے جو کسی بھی بات کی تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ اپنا کام خود کرو، یا میں استاد سے خود بات کروں گا، یا یہ کتاب آپ خود لے لیجئے۔ یہ سب جو ہیں یہ ضمیر تاکیدی کی مثالیں ہیں۔ ضمیر تنکیری ضمیر کی وہ قسم ہے جو کسی بھی شخص یا اشخاص کی تعداد پوچھنے کے لیے یا اس کی تعداد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ ضمیر تنکیری۔ ضمیر تنکیری وہ ہے جو کسی شخص یا چیز، کسی اشخاص یا چیز کی تعداد کے لیے استعمال کی جائے، جیسا کہ اس مجلس میں کچھ لوگ تھے، اور مثال کے طور پہ یہ چند کتابیں ہیں، تو یہاں چند اور کچھ جو ہیں وہ ضمیر تنکیری کی مثالیں ہیں۔ ضمیر صفتی ضمیر کی وہ قسم ہے جس کے ساتھ صفت استعمال کی جائے۔ صفت کسے کہتے ہیں؟ خوبی کو۔ ضمیر صفتی ضمیر کی وہ قسم ہے جس میں ضمیر کے ساتھ کوئی خوبی بیان کی جائے، کسی بھی چیز یا شخص کی کوئی خوبی بتائی جائے۔ مثال کے طور پہ سارا ذہین لڑکی ہے، اس میں سارا ہماری ضمیر ہے اور ذہین خوبی ہے، یعنی کہ صفت ہے۔ تو ہم نے ضمائر پڑھا تھا، ضمائر کسے کہتے ہیں؟ ضمائر ضمیر کی جمع ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ 7 اقسام ہیں۔ ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر تنکیری، ضمیر صفتی، یہ سب ضمائر یعنی ضمیر کی اقسام ہیں۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا ضرب المثال۔ ضرب المثال کیا ہے؟ ضرب المثال یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یعنی یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، ضرب اور امثال۔ ضرب یعنی کہ کوئی بھی بات بیان کرنا، امثال مثالوں کی جمع ہے، یوں اس کے معنی ہے مثالیں بیان کرنا، اور ضرب المثال کے پیچھے کوئی نہ کوئی قصہ یا کہانی چھپا ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کے صفحہ نمبر، ضرب المثال جو ہے وہ ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 142 پہ، اور ضمائر جو ہے وہ ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 143 پہ۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ تھا ہمارا یونٹ نمبر 5، موضوع تھا ہمارا احساسات۔ گزشتہ ہفتے اسی موضوع سے منسلک جو ہمارا سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ایک یتیم بچہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد قواعد میں ہم نے اس گزشتہ ہفتے پڑھا تھا، یعنی کہ ہفتہ نمبر 3 میں ہم نے قواعد میں خطوط نویسی پڑھی تھی۔ خطوط نویسی کا ہمارا عنوان تھا شکریہ ادا کرنا۔ اس کے بعد اس ہفتے یعنی کہ ہفتہ نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے، ہمارا موضوع تھا احساسات، اور اسی سے منسلک جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ ہے ہماری تفہیم تھی، جو تھی لیک آف ٹورانٹو، یعنی کہ ایک جھیل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور قواعد جو ہم نے آج کیے ہیں، قواعد ہمارے تھے ضرب المثال اور ضمائر۔ آ جاتے ہیں ہم گھر کے کام کی جانب۔ اس ہفتے کا جو ہمارا گھر کا کام ہے
وہ ہے پہلا تو ہے جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے قواعد اور جو عنوان یعنی تفہیم جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے تمام کام حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں نقل کریں. جیسا کہ آپ عنوانی صفحہ بنا کے ہفتہ نمبر لکھ کے جیسے آپ کلاس میں کام کرتے ہیں ویسے ہی آپ اپنا کام کریں گے. عنوانی صفحہ بنائیں گے یعنی تفہیم کا صفحہ بنائیں گے. ہم نے آج جو پڑھی ہے وہ تھی ہماری تفہیم, اس کا صفحہ بنائیں گے. اور قواعد کا کام جو ہے وہ ہم قواعد کا عنوانی صفحہ بنائیں گے اور اس میں ہم اپنے ضرب المثال اور ضمائر کا جو بھی کام ہے وہ ہم حل شدہ مواد سے کاپی میں کریں گے. دوسرا جو آپ کا کام ہے وہ ہے کوئی بھی ایک ایسا واقعہ تحریر کریں جو انسانیت کی تردید کرتا ہو. جیسا کہ آج ہم نے اپنے اس سبق میں پڑھا ہے لیک آف ٹورانٹو یعنی اس جھیل کے بارے میں پڑھا تھا. وہاں ہم نے ایک طرف تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے, ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہم نے جو پڑھا تھا واقعہ, دوسری طرف ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح ان قیمتی جانوں پر ظلم ہوا یعنی کہ ان کو مارا گیا. تو ہمیں ایسا ہی کوئی واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو وہ آپ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. تو یہ تھا ہمارا ہفتہ نمبر 4 کا کام جس میں ہم نے تفہیم پڑھی ہے اور قواعد میں ضرب المثال اور ضمائر کا کام کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے, سمجھ میں آ جائے گا. اور اپنا تمام کام اپنی کاپی میں آپ وقت پہ مکمل کیجئے اور اسے یاد کیجئے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.